بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر قال سمعت رسول الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من أشبعان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے دوران ایک مخصوص عمل، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر یا فطرانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال رمضان کے مہینے میں کیے تھے، ان میں سے ایک عمل سخا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول کائنات کے سخی ترین آدمی تھے۔ اللہ کے رسول کائنات کے سخی ترین انسان تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ان کی سخاوت میں اضافہ ہوتا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کی سخاوت بارش لانے والے ہواؤں سے زیادہ تیز ہوتی اور زیادہ تیزی سے برستے۔ اس میں ایک مخصوص عمل ہے اور وہ ہے صدقہ فطر۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کا ذکر ہے: فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة رمضان علی الحر والعبد والذکر والانثی صاعا من تمر۔ ہر کسی پر، مرد، عورت، آزاد اور غلام، سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان مقرر کی ہے، جس کی مقدار صاع من تمرن، کھجور کا 1 صاع، و صاع من شعیر، اور جو کا بھی 1 صاع، تعدل نصف صاع من بر، جبکہ گندم کی آدھا صاع، جس کے بارے میں جو کیلکولیشن کی گئی ہے تو وہ ہے 1/2 کلو، 1/2 کلو گندم کے، اور اس کے ڈبل اگر آپ نے دینا ہے تو 1/2 کلو کے ڈبل، یعنی تقریباً 3 کلو کشمش، کھجور اور جو کی ہے۔ یہ ہر انسان پر جس کے پاس نصاب کے برابر رقم ہو، یعنی 22.1/2 تولہ چاندی کے برابر زائد ضرورت دولت ہو، اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر دے دے۔ ہر فرد پر گندم 1/2 کلو یا 1.25 سیر یا اس کی قیمت، اور جو کھجور اور کشمش اس سے ڈبل یہ دینا لازم ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ فرض ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے ہی سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
اس کے بارے میں مدینہ منورہ کے گلیوں میں اعلان کرایا۔ حضور نے مدینہ کے گلیوں میں منادی کرا دی کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ تو گویا کہ ہمارے توجہ کے مستحق یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم وفعل الخیر کے مفہوم کو بروئے کار لاتے ہوئے بلائی کے جو کام ہم نے کرنے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر عید کی رات سے پہلے ادا کر دیں۔ اس سلسلے میں احتیاط ایسا کرنا چاہیے کہ جن کے پاس وسعت ہے اور جن کے پاس دولت ہے اور جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کشمش کا حساب کر سکتے ہیں، تو اس سال کشمش کے تقریباً 1120 روپے پر ہیڈ علماء نے لگائی ہے۔ تو گویا کہ پی کس 1120 روپے پی فرد وہ حساب کر کے صدقہ فطر دیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کھجور کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہے تو یہ ہے 630 روپے فی کس، اور اگر وہ جو کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 160 روپے فی کس، اور اگر وہ گندم کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 100 روپے فی کس بنتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے اور وہ 1100 روپے فی کس کے حساب سے کشمش کا حساب کر کے دے سکتا ہے اور پھر بھی وہ گندم کا دیتا ہے، تو گویا کہ اس کے پاس وسعت ہے زیادہ سے زیادہ کے دینے کی، لیکن پھر بھی وہ کم سے کم دینا چاہتا ہے۔ ایسا آدمی کہتے ہیں کہ اللہ اس کو زیادہ کیوں دے گا؟ اس لیے جب آپ پرائرٹی لسٹ میں اللہ کو جہاں رکھتے ہیں وہاں اللہ بھی آپ کو وہاں رکھے گا۔ اس لیے جو لوگ اللہ سے زیادہ لینے کی امید کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پر زیادہ کے حساب سے دینے کی کوشش کرے۔ اب ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کی وجہ سے کسی کی مال میں کمی نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں وما مد عبد یدہ بصدقۃ، جب آپ صدقہ کے دوران اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں تو جو لینے والا ہے اس کے ہاتھ میں پڑنے سے یا ڈالنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں وہ صدقہ چلا جاتا ہے۔ تو القیت فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل، اس لیے صدقہ دیتے وقت ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ صدقہ دیتے بظاہر تو ہم کسی غریب آدمی کو ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کو ہم دیتے ہیں، کیونکہ اس حدیث سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ممبر پر بیٹھ کر جو خطبہ دیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، تو وہ یہ الفاظ تھے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اگر کہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقے کے فائدہ ہے وہ ایک پہلا فائدہ وہ بتاتے ہیں فإنها تقیم العوجہ، کیونکہ یہ صدقہ جو ہے یہ کجی کو درست کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور یہ آدمی کو برے موت سے بچاتا ہے، وتقع من الجائع موقعها من اشبعان، اور یہ بھوک کو بھی مٹاتی ہے۔ تو گویا کہ صدقہ کے 3 فائدے ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کو برے موت سے بچاتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ کھجی کو دور کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ نماز کی صورت میں ہم نماز کی غلطی کو کور کرنے کے لیے اور اس پر پٹی لگانے کے لیے سجدہ سہوا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اور اس کو کور کرنے کے لیے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر در حقیقت رمضان کا سجدہ سہوا ہے۔ اور ایک اور بزرگ نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ جب اگر ایک آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے
تو فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو اگر جس طرح نماز کی ضرورت ہے تو نماز آپ کو آدھی راستے تک لے کر جاتا ہے، باقی آدھے راستے پر روزہ آپ کو لے جائے گا، اور پھر دربار کے اندر انہیں جنت کے اندر صدقہ فطر آپ کو لے کر جائے گی۔ اس لیے ہماری ساری توجہ ایک طرف تو نماز پہ ہوگی، دوسری طرف روزہ پر بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ صدقہ پر بھی ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دو نیکیاں اساسی ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے انفاق، اور دو برائیاں بھی اساسی ہے، ایک ہے بخل اور ایک ہے بزدلی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بخل اور بزدلی سے بچانا ہے، اور اپنی عادتوں میں انفاق کی عادت لانی ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ انفاق ایک اساسی نیکی ہے، اور جب انفاق کی عادت ختم ہو جاتی ہے تو اس سے نفاق بن جاتا ہے، جس کو منافقت کہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔